لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مالك يوم الدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغصبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صلوات پڑھ محمد وآل محمد. ہدایت قرآن و ہادیان قرآن کے عنوان سے آج ہم اپنی پہلی مجلس کا آغاز کر رہے ہیں. خداوند متعال کا لطف و کرم ہے، احسان ہے، نعمت عظمیٰ اس نے ہمیں عطا کی کہ ہم ایک مقام پر جمع ہوں اور جمع ہونے کے بعد ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام سے اپنے قلوب کو منور کریں. پیغام حضرات محمد و آل محمد و پیغام قرآن، یہ پیغام تمام بشریت کے لیے ہے. کیا سبب ہے کہ کچھ لوگ قرآن کے قریب آتے ہیں، حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کے قریب آتے ہیں، اور کچھ اس پیغام سے دور رہتے ہیں؟ مقدمتاً آپ کے سامنے بیان کروں اور اس کے بعد اپنے موضوع سے مربوط ہو جاؤں کہ خداوند متعال نے ایسا نہیں ہے کہ قرآن کو فقط کسی ایک قوم کے لیے نازل کیا تھا. خداوند متعال کی مرضی یہ ہے کہ سب اس قرآن پر عمل کریں، اور قرآن نے بھی ہدایت کے لیے جو اسباب فراہم فرمائے ہیں وہ بھی سب کے لیے عام ہیں. لہٰذا ہم جب عبادات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ نماز فقط مسلمانوں پر فرض ہے. فرض نماز سب کے اوپر ہے، قبول مسلمانوں سے ہے. یعنی نماز کی قبولیت، نماز کا صحیح ہونا، یہ اسلام سے مربوط ہے. اسی طریقے سے دیگر احکام جو قرآن مجید نے دیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل کے صلوات پڑھنے محمد و آل محمد و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت بھی اسی طریقے سے ہے کہ اللہ نے اس ولایت کو فقط اور فقط مسلمین اور مومنین کے لیے لازم و واجب قرار نہیں دیا تھا، بلکہ تمام بشریت کے لیے اللہ نے اس ولایت کو قرار دیا تھا. اور اب اگر ہم دیکھیں کہ کتنے افراد اس کو قبول کر رہے ہیں اور کتنے افراد اس سے دور جا رہے ہیں، اور ولایت کا وہ معنی جو پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی، اس کو کتنے لوگ قبول کر پا رہے ہیں. تو اس کا بہت آسان سا مرحلہ ہے. فرض کیجئے باہر بارش ہو رہی ہو، میں ایک برتن لے کے کھڑا ہو جاؤں اور اس بارش کا پانی اس برتن کے اندر بھرنا شروع ہو، کتنا آئے گا اس میں پانی؟ اتنا ہی پانی آئے گا جتنا اس برتن میں گنجائش ہوگی.
جیسے ہی وہ برتن اپنی کوتاہی کی وجہ سے، اپنی گنجائش کو کم کرنے کی وجہ سے اگر وہ محدود ہوگا تو بہت جلدی بھر جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں رہے گی کہ اس کے اندر مزید پانی آ سکے۔ رحمت پروردگار عالم جاری ہے، بارش ہو رہی ہے، میں اور آپ بارش کے نیچے کھڑے ہوں، کسی آبشار کے نیچے کھڑے ہوں، کسی دریا پر جائیں، ضرب اتنا ہی بڑھے گا جتنا اس میں گنجائش ہوگی۔ اسی طریقے سے پیغام دین، پیغام قرآن، پیغام رسول و آل رسول اتنا ہی دل میں آ سکتا ہے کہ جتنا میں نے اپنے دل کو اس پیغام کے لیے بڑا کیا ہوگا۔ اسی لیے سورہ مبارکہ اسراء کی آیت نمبر 9 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس جانب ہدایت کرتا ہے جو بہت سیدھا راستہ ہے، اس میں خم و پیش نہیں ہے، صراط مستقیم۔ اقوم، اقوم کہتے ہیں بہت زیادہ درست اور سیدھے راستے کو۔ اب یہ قرآن میری اور آپ کی ہدایت کس انداز سے کر رہا ہے؟ قرآن نے کہہ دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، حج کرو، خمس دو، زکوٰۃ دو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو۔ قرآن تو بالکل واضح بیان کر رہا ہے، لیکن اس قرآن کے بیان کو سمجھنے کے لیے اللہ نے ایک چینل بنایا ہے، ایک طریقہ کار بنایا، اور یہیں سے اب ہم اپنی گفتگو میں وارد ہو رہے ہیں، اور اس کو ذرا غور سے سن لیجئے۔ اگر یہ مقدمہ اور ابتدائی کلمات سمجھ میں آ گئے تو پھر انشاءاللہ آگے کی گفتگو آسان ہو جائے گی۔ وقت محدود ہے، اور اس محدود وقت میں ان چند ایک نکات کو بیان کرنا یقیناً ایک سخت کام ہے، لیکن اگر آپ لوگ کا تعاون ساتھ رہا تو انشاءاللہ کچھ نکات کو ہم بیان کریں گے۔ قرآن نے اسوہ قرار دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، قرآن نے اسوہ قرار دیا، اسوہ یعنی رول ماڈل قرار دیا حضرت رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اے لوگو، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین اسوہ موجود ہے۔ اچھا، یہ بہترین اسوہ رول ماڈل رسول اللہ کی ذات کس کے لیے ہے؟ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، جو اللہ سے امید رکھے، والیوم الآخرہ، جو آخرت سے امید رکھے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرے، تو اس کے لیے اللہ کے رسول کی ذات بہترین نملی امونہ اور رول ماڈل ہے۔ اب ذرا آپ توجہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے قلب مطہر پر قرآن مجید نازل ہوا تھا، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیغامات کو کیسے پہنچا رہے، اور وہ کیسے میرے اور آپ کے لیے اسوہ قرار پا رہے ہیں۔ معذرت، میری آواز میں تھوڑی سی آج پرابلم ہے، اس لیے پڑھنے میں بھی پرابلم ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ خدا سے دعا ہے کہ یہ مسئلہ بھی حل ہو تاکہ صحیح طریقے سے ڈیلیور کر سکوں۔ ایک صلوات اور پڑھیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ سیرت کو دیکھیے۔ رسول اللہ کے رسول ہے نا، محراب میں ہے تو بھی اللہ کے رسول، منبر پر ہیں تو بھی اللہ کے رسول، حالت جنگ میں ہے تو بھی اللہ کے رسول، حالت امن میں ہے تو بھی اللہ کے رسول، مدینہ میں ہے تو بھی اللہ کے رسول، حالت سفر میں ہے تو بھی اللہ کے رسول، ازواج کے درمیان ہے تو بھی اللہ کے رسول، اصحاب کے درمیان ہے تو بھی اللہ کے رسول۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ جب آ کر محراب میں واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں، دین کے احکام کو بیان کریں تو اللہ کے رسول ہیں، مگر جب اپنی ازواج کے درمیان بیٹھے ہیں تو آپ فقط ان کے شوہر ہیں، ایسا تو معاملہ نہیں ہے۔ آپ اہل بیت کے ساتھ بیٹھے ہیں تو فقط ان کے ایک عزیز ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ آپ اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، فقط ایک ہم نشین ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ آپ محراب میں ہیں تو بھی اللہ کے رسول، آپ منبر پر ہیں تو بھی اللہ کے رسول، آپ بازار میں معاملہ کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں تو بھی اللہ کے رسول۔ وما محمد اللہ رسول، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر چادر کے اندر کسی کو بلا رہے ہیں تو بھی اللہ کے رسول، اور کسی کو روکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو بھی اللہ کے رسول۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو لیا کیسے باز دیں؟ آپ دیکھیں، یہ دونوں پرسپشنز آپ کے سامنے ہوں گے، دونوں نظریات آپ کے سامنے بیان کرتے تو تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے اخذ کرنے کا طریقہ آ جائے کہ مجھے رسول اللہ کو کیسے ماننا ہے۔
مثلا کہا کہ جب اللہ کے رسول مسجد میں آتے ہیں، محراب پہ آتے ہیں، واز دیتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، آیات قرآن کو پڑھتے ہیں، تو اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا یہ رول ماڈل کس نے قرار دیا؟ ان کو قرآن نے دیا ہے نا۔ اب قرآن کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق مجھے اور آپ کو ایک ایک چیز کو دیکھنا ہوگا، اور اسی ذیل میں ایک حدیث کو بھی آج بیان کرنے کی کوشش کروں گا اگر وقت مل گیا تو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ جب آیات قرآن پڑھ رہے ہیں تو رسالت کو انجام دے رہے ہیں، مگر ایک فیز آپ کی زندگی کا ایسا ہے کہ مثلا اپنے بچوں سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے اصحاب کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اپنے اہل بیت کے درمیان بیٹھے ہوئے، تو کہا اس وقت ایک باپ اپنی بیٹی سے گفتگو کر رہا ہے، اس وقت ایک نانا اپنے نواسے کے مراتب کو، فضائل کو بیان کر رہا ہے۔ یہ ہے نظریہ، ایگزسٹ کرتا ہے یہ دنیا میں۔ مثلا جب قرآن کی آیت پڑھے تو اللہ کے رسول، جب دیگر امور کو انجام دے تو محمد ابن عبداللہ، آسان کر دوں میں۔ آغا جان کہا قرآن نے وما محمد اللہ رسول، اور اس کے ذیل میں اصول فقہ میں ایک طویل بحث ہے، مجھے اس طرف نہیں جانا۔ کہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، محراب میں بھی، بازار میں بھی، اصحاب کے درمیان بھی، ازواج کے درمیان بھی، ہر صورت میں تمہیں محمد ابن عبداللہ کو رسول اللہ تسلیم کرنا ہے۔ اگر یہ آ کر ممبر سے فضائل فاطمہ زہرا پڑھ رہے ہیں تو یہ مت سمجھنا کہ محمد ابن عبداللہ فاطمہ بنت محمد کے فضائل پڑھ رہے ہیں، بلکہ سمجھ جانا کہ محمد الرسول اللہ فاطمہ تو ولیت اللہ کے فضائل کو بیان کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت کو انجام دے رہے ہیں۔ اگر قرآن سمجھ میں کیسے آئے گا؟ قرآن کے اوپر میں اور آپ عمل کیسے کریں گے؟ یہ عمل کر کے دکھائیں گے تو میں اور آپ عمل کرنے کے قابل ہوں گے نا۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اچھا اب یہ جو دو نظریہ سامنے آئے نا، کہ ایک نے کہا کہ جناب جب آپ ممبر پر بیٹھ کر فضائل پڑھیں تو بھی اللہ کے رسول، جب آپ گھر میں ہو تو بھی اللہ کے رسول، جب آپ بازار میں ہو تو بھی اللہ کے رسول، بلکہ کنتو نبیًا والآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ ایک نظریہ یہ ہے، اور ایک نظریہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو آقا جان آپ ذرا تصور رکھیے اور ذرا کوشش کیجئے، اس پر غور کیجئے اور سمجھیے۔ مثلا آپ سب الحمدللہ مسلمان ہیں، میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ آپ کب مسلمان ہیں؟ جب آپ مسجد میں آتے ہیں تو مسلمان ہوتے ہیں، جب ماہ رمضان آ جاتا ہے تو مسلمان بن جاتے ہیں۔ آقا جان مجھے اور آپ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ مجھ سے اور آپ سے اسلام کی نسبت کو کوئی دور کرے۔ توجہ رکھیے گا، ہم اپنے لیے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم سے اسلام کی نسبت ایک لہجہ بھی دور نہ ہو۔ جب ہم اپنے گھر میں ہو تو بھی مسلمان، جب ہم مسجد میں ہو تو بھی مسلمان، جب ہم ماہ رمضان میں ہو تو بھی مسلمان، جب ہم ماہ شوال میں ہوں، عید کے دن ہوں تو بھی مسلمان۔ تو آقا آپ اپنے ساتھ اس اسلام جیسی عظیم نعمت کو جدا نہیں کرنا چاہتے؟ رسالت کو کیا آپ ایک عظیم نعمت نہیں سمجھتے؟ رسالت کتنی عظیم نعمت ہے، اس کو انشاءاللہ بیان کروں گا۔ کیا آپ اس کو ایک عظیم نعمت نہیں سمجھتے؟ یہ کیسے فیصلہ کیا جاتا ہے؟ یہ کیسے فیصلہ ہو سکتا ہے؟ اچھا پھر میں اور آپ فرق کیسے کریں گے کہ رسول اللہ اس وقت جو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں یہ رسول ہوتے ہوئے دے رہے ہیں اور اس وقت محمد ابن عبداللہ ہوتے ہوئے دے رہے ہیں؟ یہ فرق کیسے قائم کریں گے آپ؟ اسی لیے کہا وما محمد اللہ رسول، دیکھو ان کی طرف، یہ جو کرتے جائیں وہی کرتے جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، پھر دنیا والآخرہ، اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ جو کنفیوژن ہمیں معاشرے میں نظر آ رہی ہیں نا، کہ مثلا سرکار نے فرما دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز کو ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اگر ہم میں سے کتنے افراد ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہم تک پہنچی ہے نا ان کی نماز۔ اب اس چینل کو دیکھنا ہے کہ کس کے ذریعے پہنچی ہے، یعنی اس سے تو پہنچے کہ جس نے رسول اللہ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہو۔ ایک لہجے کے لیے الحمدللہ مکتب تشیع اس رابطے کو چھوڑے بغیر آگے نہیں بڑھی، ایک قدم بھی ہمارا آگے نہیں بڑھتا جب تک ہمارے پاس وہاں سے سند نہ آ جائے۔ ہم اس اطمینان کے ساتھ مصلی عبادت پر آتے ہیں کہ رسول کو پڑھتے ہوئے علی نے دیکھا، علی کو پڑھتے ہوئے حسن نے دیکھا، حسن کو پڑھتے ہوئے حسین نے دیکھا، حسین کو پڑھتے ہوئے علی ابن الحسین نے دیکھا، اور یہ سلسلہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بعد کے ائمہ تک پہنچا۔ اسی لیے آپ کو مکتب تشیع میں اس باب میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نظر نہیں آئے گی۔
توقیفی عبادت ہے نا، اللہ کی جانب سے عطا کردہ ہے، ویسے ہی پڑھنی ہے کہ جیسے مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کر گئے ہیں۔ اب اللہ کے رسول نے نماز کا ایک خاص فارمیٹ دیا ہے، کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی ذات تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ روزے کا ایک خاص طریقہ بتایا ہے، قرآن نے روزے کو فرض کر دیا، اللہ کے رسول نے طریقہ بتا دیا۔ قرآن نے زکوٰۃ کو فرض کر دیا، اللہ کے رسول نے طریقہ بتا دیا۔ قرآن نے میراث کو فرض کر دیا اور طریقہ بھی بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو معاشرے کے اندر آ کر تبیین کیا۔ تو آقا قرآن نے جو بات بتائی ہے وہی اللہ کے رسول بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے قرآن نے جو بات بتائی ہے وہی اہل بیت اطہار علیہم السلام بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی لیے دونوں فریقین کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور مستند حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، البتہ اس کا تذکرہ کم ہوتا ہے۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت۔ مستند حدیث ہے، مستند حدیث ہے، اس کے مقابل ایک اور حدیث ہے لیکن اس کی سند کا ویسا اعتبار نہیں، اس پہ قیل و قال موجود ہے۔ دیکھیں سنت رسول کو بھی اگر آپ لے کر آئیے نا، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ آقا کتابیں پڑھنے کے عادی ہو جائیں۔ میں آنے سے پہلے پچھلے سال کی ڈائری دیکھ رہا تھا کہ کون سے نکات آپ کے سامنے بیان کیے تھے اس ایک مجلس میں، تو اس میں نے یہی کہا تھا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ آ کر بہار الانوار پڑھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ آ کر اصول کافی کا مطالعہ کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ صحیفہ سجادیہ سے امام سجاد کو سمجھیں۔ آپ جس مسلک سے، جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اپنی کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیجئے، آپ کے سامنے قرآن کی ہدایت اور جو ہادی قرآن نے معین کیے ہیں خود بخود آ جائیں گے، خود بخود آ جائیں گے۔ اب قرآن نے کیا کہا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین اسوہ موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل ہمیں بتا رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل، سلیقہ زندگی گزارنے کا سلیقہ ہمیں بتا رہا ہے کہ رسول اللہ نے کس کو پروموٹ کیا۔ اگر میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں، مجلس پڑھتے پڑھتے فرض کیجئے، تصور کیجئے کوئی بچہ میرے گھر سے وابستہ اس مجلس میں داخل ہو، میں ممبر کو چھوڑ دوں اور چھوڑنے کے بعد اس بچے کو اپنی آغوش میں اٹھاؤں اور آنے کے بعد ممبر پر کہوں کہ دیکھو اس کو پہچانو۔ آپ ذرا عام سینیریو میں اس مسئلے کو دیکھیں نا کیا ہوگا۔ اچھا میں ممبر پر آؤں، کبھی آ کر اپنے فرزند کے فضائل، کبھی آ کر اپنی دختر کے فضائل، کبھی آ کر اپنے گھر سے وابستہ افراد کے فضائل بیان کرنے لگوں تو آپ لوگ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ایک دن تو شاید آپ احترام میں برداشت کر لیں، دوسرے دن پھر شاید آپ میرے احترام میں کچھ نہ بولیں، لیکن تیسرے دن آپ کہیں گے مولانا ہم یہاں پر آپ سے دین کی باتیں سننے آتے ہیں، ہم آپ سے دین کی باتیں سننے آتے ہیں۔ آپ کبھی اپنی دختر کے فضائل، کبھی اپنے فرزند کے فضائل، کبھی اپنے گھر والوں کے فضائل، کبھی اپنے داماد کے فضائل۔ آقا جان رسول اللہ یہ باتیں ممبر پر بیان کیا کرتے تھے، اور لوگوں کا دیکھیں اصحاب میں کوئی بھی کنفیوژن کسی کو ہوتی تھی نا، وہ ہمارے جیسے نارمز نہیں تھے ان کے، ہمارے جیسا فرہنگ و کلچر نہیں تھا، وہ لوگ کھڑے ہو کر سوال کر لیتے تھے رسول اللہ سے۔ لیکن مجھے نظر نہیں آیا کہ جب امام حسین کو آغوش میں بٹھا کر رسول اللہ نے کہا ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے انہیں پہچانو، کسی ایک صحابی نے بھی یہ کہا ہو یا رسول اللہ ہم ان کو جانتے ہیں کہ یہ حسین فاطمہ کے بیٹے ہیں، علی کے بیٹے ہیں، آپ کے نواسے ہیں۔ یعنی جس طرح سے رسول اللہ مقام بیان میں جس طرح سے فرما رہے تھے، لوگ اسی طرح سمجھ رہے تھے۔ یہ حسین کو فقط ابن فاطمہ مت سمجھنا، حسین کو فقط ابن علی مرتضیٰ نہ سمجھنا، حسین کو اس طرح سمجھنا جس طرح خدا تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ قرآن نے تو آقا بیان کر دیا نا، اب قرآن نے رہنمائی کر دی ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہنمائی کر رہے ہیں، اور آقا اس ذیل میں بالکل واضح ہمارے پاس موجود ہیں وہ سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ شیعہ و سنی تمام علماء نے الحمدللہ اس میں محنت کی ہے، اس پر کام کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل کو لکھا جائے اور آگے نسلوں تک منتقل کیا جائے۔ آپ دیکھیے کتنا واعظ، کتنا بیان، کتنا درس آپ اس موضوع کے اوپر سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لائف سٹائل کیا تھا۔ قرآن نے کہا ہے نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین اسوہ موجود ہے۔ تو یہ بہترین اسوہ جو موجود ہے فقط ممبر سے بیان ہونے کے لیے نہیں ہے،
فقط کتابوں کے اندر لکھنے کے لیے نہیں ہے. یہ بہترین سیرت رسول خدا فقط قصیدوں میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے. ممبر سے تو بیان کرتے ہیں تبلیغ کے لیے, کتابوں میں لکھتے ہیں سیرت کی تفہیم کے لیے, قصیدوں میں پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سمجھانے کے لیے. لیکن اسی اسوہ کو, اسی حیات طیبہ کو, اسی رول ماڈل کو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں جاری کرنا ہے. جب میری اور آپ کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جاری ہوگی تو میں اور آپ رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے والے کہلائیں گے. پھر اس آیت کے ذیل میں ان اوصاف کے ساتھ قرآن گو کہ ان کی مدح سرائی کر رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبع ہیں, پیروکار ہیں. میں اور آپ بھی شامل ہو جائیں گے. تو اب ہر مسلمان کا اشتیاق ہے نا کہ رسول کی سیرت پر عمل کرے. رسول اگر ایک مرتبہ کسی عمل کو انجام دیں اور کہیں یہ مستحب ہے تو وہ مستحب قرار پائے, اور اسی عمل کو اگر وہ چند مرتبہ انجام دیں تو وہ مستحب موقت قرار پائے. آگا میں اس وقت اپنی بنیادیں بنا رہا ہوں آگے کی مجلس کے لیے. اگر یہ آپ سمجھ گئے تو انشاءاللہ آگے ہماری گفتگو آسان ہو جائے گی. اگر رسول ایک مرتبہ کسی عمل کو انجام دیں اور کہیں کہ یہ فعل انجام دینا مستحب ہے, اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ہے, ابھی واجب نہیں کہا, ابھی فرض نہیں کہا مستحب ہے, تو اس کو مجھے اور آپ کو زندگی میں کم سے کم ایک دفعہ انجام دینا مستحب قرار پا جائے گا. لیکن اگر رسول نے وہی عمل چند مرتبہ انجام دیا ہو, رسول نے بار بار انجام دیا ہو, تو کم سے کم یہ تو طے پایا نا کہ یہ مستحب موقت ہے, اس کے اندر تاکید پائی جاتی ہے. یعنی خدا وند متعال کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے. ابھی میں واجب کی بات نہیں کر رہا, ابھی میں فرض کی بات نہیں کر رہا, ابھی میں صرف مستحب عمل اور مستحب موقت عمل کی بات کر رہا ہوں. تو اگر رسول نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ, کبھی منبر پر بیٹھ کر, کبھی اصحاب کے درمیان, کبھی خود اہل بیت کے درمیان, کبھی حالت جنگ میں, کبھی حالت سفر میں, کبھی حالت احرام میں, کبھی حالت مدینہ میں, کبھی حالت اضطرار میں, کبھی حالت اختیار میں, رسول اللہ نے بار بار جن ذوات قدسیہ کے فضائل کو بیان کیا ہے, خدا را اس کے لیے یہ فیصلہ نہ کرے کہ باپ بیٹی کے فضائل بیان کر رہا ہے, سسر داماد کے فضائل بیان کر رہا ہے, ابن عم کے چچازاد کے فضائل بیان ہونے, نہیں, علی کا حق تھا کہ ان کے فضائل رسول اللہ بیان کرے. اور یہ رسالت کو انجام دیا جا رہا تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انجام دے رہے ہیں. تو اگر فرض و واجب سمجھ کر نہ صحیح, کم سے کم مستحب موقع سمجھ کر مجھے اور آپ کو اس جانب رجوع کرنا ہوگا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو بیان کیا جائے. اب لوگوں نے کتابوں کے اندر, شیعہ و سنی دونوں علماء نے بڑی محنت کی الحمدللہ, اور طالب علموں کو چاہیے, جوانوں کو چاہیے کہ جائیں اور جا کر دیکھیں, ان کتابوں کی طرف تھوڑا رجوع کریں. سنت کے باب میں بہت باریکیوں کو لکھا ہے. آگا لکھا رسول جب مسجد میں آتے تھے نا تو پہلے دایاں قدم, سیدھا قدم رکھتے تھے, پہلے سیدھا پیر مسجد کے اندر رکھتے تھے, اور جب مسجد سے نکلتے تھے تو پہلے الٹا پیر باہر نکالتے تھے. مسجد میں آ رہے ہیں تو دایاں قدم رکھ رہے ہیں, مسجد کے باہر جا رہے ہیں تو بایاں قدم رکھ رہے ہیں. رسول کو کون سا شہد پسند تھا, سنت کی کتابوں میں ہے. رسول کو کون سا میٹھا پسند تھا, سنت کی کتابوں میں موجود ہے. آپ کب نمک کھایا کرتے تھے کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد, کتنی مقدار میں کھاتے تھے, یہ موجود ہے. آپ میٹھا کب تناول کیا کرتے تھے, یہ کتابوں کے اندر موجود ہے. آپ اپنی ریش مطہر میں کتنی مرتبہ شانہ یعنی کنگھا کیا کرتے تھے, یہ کتابوں میں موجود ہے. آپ اصحاب کے ساتھ جب گفتگو فرماتے تھے تو آپ کا لہجہ کیسا ہوتا تھا, یہ کتابوں میں موجود ہے. آپ کفار کے ساتھ جس طریقے سے برخورد و کلام کیا کرتے تھے, یہ کتابوں میں موجود ہے. آپ کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صبح و شام کتنی مرتبہ عطر سے اپنے آپ کو معطر کرتے تھے. حالت جنگ میں کون سا امامہ پہنتے تھے, کس رنگ کا امامہ پہنتے تھے. حالت امن میں کون سا امامہ پہنتے تھے, کس رنگ کا امامہ پہنتے تھے. آپ مدینہ میں ہوتے تو آپ کے لباس کا انداز کیا ہوتا, آپ حالت جنگ پہ جاتے تو آپ کے لباس کا انداز کیا ہوتا, آپ کی سواری کون سی ہوتی, یہ تک لکھا ہے. اور یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کو سبزی کون سی پسند, آپ کو گوشت کے کون سے حصے کا گوشت پسند. اور یہاں تک لکھ دیا آگا کہ آپ جب اپنی دائیں آنکھ میں سرما لگاتے تھے تو کتنی مرتبہ سلائی پھیرتے تھے, اور اپنی بائیں آنکھ میں سرما لگاتے تھے تو کتنی مرتبہ سلائی پھیرتے تھے. میرا دستے ادب جوڑ کے آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ کو رسول کے ہاتھ میں سلائی دکھائی دے دی, رسول کے ہاتھ میں علی کی کلائی دکھائی نہیں دی. آپ کو رسول اللہ آگا آپ باریکیوں پہ نگاہ رکھ رہے ہیں نا,
آپ نزاکتوں پہ نگاہ رکھ رہے ہیں کہ رسول کیسے بات کیا کرتے تھے، رسول کیسے قدم اٹھایا کرتے تھے، رسول اپنی نالین کو کیسے اتارا کرتے تھے، رسول کی نالین کا رنگ کیا تھا، کس رنگ کی نالین پہننا، کس رنگ کے جوتے پہننا مستحب ہے، کیسا لباس پہننا مستحب ہے، کیسا امامہ پہننا مستحب ہے، کتنی مرتبہ بالوں میں کنگھا کرنا مستحب ہے، کتنی مرتبہ خوشبو لگانا مستحب ہے، عید کا دن آتا تھا تو آپ کیا فرماتے تھے، جمعے کا دن آتا تھا تو آپ کیا فرماتے تھے. تو آپ کو یہ کیسے یاد نہیں رہا کہ رسول اللہ نے جس پیغام کو لاکھوں لوگوں کو روک کر کہا تھا اس کو فراموش کر دیا جائے. یعنی اگر رسول سے ہدایت لینی ہے تو کامل ہدایت لینی ہے نا. اور آگا ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی ایگزیجریشن کر رہا ہوں، کوئی مبالغہ کر رہا ہوں. آپ ذرا توجہ کیجئے نا، یہ ولایت کا پیغام کیا ایسا ہی تھا کہ جس کو اتنی آسانی سے نظر انداز کر دیا جاتا؟ قرآن نے دی ہے آگا یہ ہدایت، قرآن نے ہادی کی معرفی کرائی ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو امام قرار دیا ہے. یہدون بامرنا، جو ہمارے امر سے ہدایت کے فریضے کو انجام دیتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی جانب وحی کی ہے اچھے کاموں کی. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنے کی. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کو ادا کرنے کی. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہمارے عبادت گزار بندوں میں سے تھے. تو آقا امام قرآن بنا رہا ہے نا. اگر لفظوں کو بدل دوں کہ امام جو بنا رہا ہے وہ ذات خداوند متعال ہے نا، جس کی تبیین قرآن کر رہا ہے. امام بنانے کا حق اللہ نے کسی کو نہیں دیا. یعنی ایک بات طے ہے کہ امام خدا ہی بنائے گا. اور جب ہم یہ آیات پڑھتے ہیں نا آغا، تو ذرا سا بھی اگر کوئی قرآن کے بارے میں معلومات رکھتا ہے وہ ہم سے سوال کرنے کا حق رکھتا ہے. مثلا ابھی ہم نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ انبیاء کی 73ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو امام بنایا ہے. یا اسی طرح سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت انی جاعلک للناس اماما، حضرت ابراہیم کے لیے جو کہا جا رہا ہے. تو فوراً قرآن پڑھنے والا شخص ہم سے سوال کرے گا کہ آقا یہ جو آیات آپ نے پڑھی ہیں اس سے امیر المومنین قرآنی جو ہے انبیاء علیہ السلام کی امامت کے بارے میں ہے نا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اس میں بھی انبیاء کی بات ہو رہی ہے. انی جاعلک للناس اماما، اس میں بھی حضرت ابراہیم کی بات ہو رہی ہے. تو ذرا سا بھی اچھا استدلال امامت کے لیے ان آیات کو ہم پڑھتے ہیں. تو اب اگر ذرا سا بھی کوئی قرآن جاننے والا ہے وہ ہم سے سوال کریں گے نا کہ جناب یہ تو انبیاء علیہ السلام کی امامت کی بات ہے، اس سے آپ نے رسول اللہ کے جانشینوں کی امامت کو کیسے ثابت کیا؟ تو ہم کہیں گے آپ ابھی پہلی منزل پر رکھیے، اتنا تو سمجھ جائیے کہ امامت کا عقیدہ قرآن کا دیا ہوا ہے. ابھی تو یہ پہلا مرحلہ ہے، ابھی علی کو سمجھنے میں دیر ہے. ابھی تو ابراہیم کو سمجھنا پڑے گا، اسماعیل کو سمجھنا پڑے گا، عیسیٰ و موسیٰ کو سمجھنا ہوگا، پھر جا کر بات مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئے گی. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ میں آ گئے تو علی ابن ابی طالب بھی سمجھ میں آ جائیں گے. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب یہ جو پیغام قرآن مجید کا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر کے میدان میں دے رہے ہیں، آقا کوئی معمولی پیغام نہیں تھا یہ. اچھا ایک عجیب معاملہ ہے، اس سے پہلے کہ میں غدیر تک جاؤں، دعوت ذوالعشیرہ ہو رہی ہے، پہلی دعوت ہے اسلام کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم آیا ہے کہ آپ اپنے قرابت داروں کو بلائیے اور اللہ کا پیغام سنائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام دیا کہ اگر کسی نے اس کو وحدہ لا شریک مانتے ہوئے میری رسالت کی تصدیق کی، تائید کی، وہ میرا وصی ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا پرچم بردار ہوگا. اگر توجہ رکھیے گا، ابھی غدیر کی بات نہیں ہو رہی ہے، ابھی دعوت ذوالعشیرہ کی بات ہو رہی ہے. پہلی دعوت ہے اسلام کی، پہلی تبلیغ ہے اسلام کی، پہلا درس کا باقاعدہ اہتمام ہو رہا ہے اسلام کو پہنچانے کے لیے. ایک دن دسترخوان بچھایا، لوگ آئے، رسول نے پیغام پہنچایا، اٹھ کر چلے گئے، سوائے امیر المومنین کی کسی نے تائید نہیں کی، کسی نے تصدیق نہیں کی. دوسری مرتبہ یہی ہوا، پھر امیر المومنین علیہ السلام کھڑے ہوئے. تیسری مرتبہ یہ ہوا، پھر امیر المومنین علیہ السلام کھڑے ہوئے. اب اس دفعہ امیر المومنین کو بلایا، مولا علی کو بلایا رسول اللہ نے، اور بلانے کے بعد اچھا دعوت ہو رہی ہے حضرت ابو طالب کے گھر میں. درس کا پہلا مرکز جو ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا گھر قرار پایا. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. امیر المومنین علیہ السلام کو بلایا، بلانے کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کی روایت کہتی ہے گردن کے اس حصے پہ ہاتھ رکھا، اور جب امیر المومنین نے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی، کفار بیٹھے ہوئے ہیں، مشرکین بیٹھے ہوئے ہیں، مولا علی کو بلایا جا رہا ہے،
مولا علی کو بلانے کے بعد گردن کے اس حصے پہ ہاتھ رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہاتھ مولا کی گردن پر ہے، ایک ہاتھ سے اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں ہاذا وصی، یہ میرا وصی ہے، وہ خلیفتی میرا جانشین ہے، وہ صاحب اللوائی اور یہ میرا پرچم بردار ہے۔ آقا کہاں کہہ رہے ہیں؟ دعوت ذوالعشیرہ میں۔ سرکار سے سوال کروں، سرکار ابھی تو انہوں نے خدا کو نہیں مانا ہے، ابھی تو اللہ کو نہیں مان رہے ہیں بھائی، جو مد مقابل لشکر ہے کوئی مومنین و مسلمین کا تھوڑی ہے، تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ کو مانا جائے، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ کو اس کا سچا رسول مانا جائے، تیسرا مرحلہ آئے گا نا کہ آپ کی وصایت کا اعلان کر دیا جائے۔ لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ولایت کا پیغام کتنا اہم تھا۔ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے تھا کہ بھئی پہلے خدا کو مان لیتے، آپ کی نبوت کا اقرار کر لیتے، اس کے بعد علی ابن ابی طالب کی ولایت پر آپ لے آتے۔ لیکن رسول نے پہلے ہی دعوت میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفی کراتے ہوئے، پہچان کراتے ہوئے کہا ہاذا وصی، اس ہاذا کی اہمیت کو سمجھے، یہ میرا وصی ہے، وہ خلیفتی میرا جانشین ہے، وہ صاحب اللوائی میرا پرچم بردار ہے۔ اب رسول اللہ یہ پہلی ہی دعوت میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو عجب نہیں جواب رسالت مواب ہو کہ میں پہلی ہی دعوت میں یہ بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی اسلام کی طرف یہ سوچ کر نہ آئے کہ میں جاؤں گا تو میرے ساتھ میرا پیغام چلا جائے گا، جب میں جاؤں گا تو علی اس پیغام کی حفاظت کریں گے، اور علی جائیں گے تو حسن اس کی حفاظت کریں گے۔ جب تک یہ قرآن رہے گا ایک محافظ قرآن کے طور پر، ہاتھ یہ قرآن بھی رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ جب تک یہ قرآن رہے گا ایک ہادی قرآن کی ضرورت رہے گی۔ یہ پیغام تھا آغا ولایت کا، یہ پیغام تھا ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ ولایت امیر المومنین بھی کسی خاص مکتب و مشرب سے تعلق نہیں رکھتی، اللہ نے ولایت کو بھی سب کے لیے لازم قرار دیا تھا، اس لیے کہ انسان صحیح طریقے سے قرآن و رسول و اہل بیت کے تمام تر دیے ہوئے اسوا پر عمل کر سکے، تمام تر اسوا پر، اور ان کے اندر کسی قسم کی کوئی جدائی نہیں ہوگی۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ قرآن ایک بات کہے، محمد و آل محمد علیہ السلام دوسری بات کہیں۔ لن یفترقا، ان کے درمیان کسی صورت، اچھا یہ حدیث مستند ہے آغا، لن یفترقا کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ یقیناً ترجمہ آپ نے سنا ہوگا، تاکید کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ لن یفترقا ایک دفعہ ہوتا ہے جدا نہیں ہوں گے، اگر صرف یہ کہنا ہوتا نا کہ جدا نہیں ہوں گے تو نہیں کے لیے، نفی کے لیے کوئی اور لفظ استعمال کیا جاتا۔ لن ترانی یا موسیٰ، آپ نے سنا ہے نا علماء سے، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، اس کے اندر ایسی نفی پائی جاتی ہے کہ جس میں امکان ہی نہ ہو۔ لن یفترقا ہرگز ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن و اہل بیت ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ اب آپ کو شکر کا سجدہ ادا کرنا چاہیے کہ گو کہ آپ کی نگاہیں امام کو نہیں دیکھ رہی، مگر اس حدیث نے بتا دیا کہ کوئی ایک ایسا ہے، آل رسول میں سے کوئی ایک ایسا ہے جو موجود ہے، اگر قرآن موجود ہے تو وہ بھی موجود ہے۔ کہ لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے، اور اگر تم نے ان کے دامن کو تھام لیا، اگر تم نے ان کے دامن کو پکڑ لیا تو تم بھی ان کے ساتھ میرے پاس حوض کوثر تک آؤ گے۔ یعنی تمہاری زندگی اگر قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ تم بھی میرے پاس حوض کوثر تک پہنچو گے۔ اور اگر رتی برابر فرق آپ کو ان ذوات قدسیہ میں نظر نہیں آئے گا، رتی برابر فرق، ایک شخص آتا ہے امام رضا علیہ السلام کے سامنے، خواب کو بیان کرنا چاہتا ہے، بناج کا رہنے والا ہے، خواب میں دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کو خواب میں 18 کھجوریں دی ہیں، بیدار ہوتا ہے، بیدار ہونے کے بعد سوچتا ہے کہ شاید میری زندگی کے 18 سال باقی بچیں۔ اچھا یہ آنے والا شخص ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام سے روشناس نہیں ہے، آسان کر دوں کہ ولایت اہل بیت کو ابھی تسلیم نہیں کرتا، خواب سے اٹھا، کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے خواب میں 18 کھجوریں دی ہیں، لہٰذا میری زندگی کے 18 سال باقی بچیں۔ کچھ دنوں کے بعد اس کو اطلاع ملتی ہے کہ بناج کی مسجد میں اللہ کے رسول کے فرزند حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔
امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خبر سنتا ہے. اب امام کی ولایت کا تو معترف نہیں ہے, امام کی امامت کو اس طریقے سے قبول نہیں کرتا جس طرح سے ہم امام کی امامت کو قبول کرتے ہیں, لیکن یہ تو جانتا ہے نا کہ عالم آل محمد ہیں, یہ تو پہچانتا ہے نا کہ رؤوف ہیں, یہ تو پہچانتا ہے فرزند رسول خدا ہیں, یہ تو شہرت ہو چکی ہے نا مرو میں کہ رسول اللہ سے شمائل کتنے ملتے ہیں. اب یہ آیا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, اور آنے کے بعد امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا. اچھا, جب امام کی مجلس میں, محفل میں, اس مسجد میں داخل ہوا تو اس کو بڑا تعجب ہوا کہ امام ویسے ہی عبا پہنے ہوئے جیسے خواب میں رسول اللہ پہنے ہوئے تھے, سر پر ویسا ہی امامہ ہے جیسے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا تھا. اچھا, ایک روایت بھی ہے ہمارے پاس کہ اگر معصوم کو خواب میں دیکھا جائے تو وہ معصوم ہی ہوتا ہے, گو کہ خواب حجت نہیں ہوتا, خواب حجت نہیں ہوتا, اس کی ایک الگ تفصیل ہے. لیکن اگر معصوم کو خواب میں دیکھا ہے نا تو اس خواب میں شیطان کی دخالت نہیں ہو سکتی. اب اس نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا تھا, سر پر امامہ تھا, دوش پر عبا تھی, سامنے خرموں کا تش رکھا ہوا تھا. یہ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا اس نے دیکھا کہ امام رضا کے سر پر ویسا ہی امامہ ہے جیسے رسول اللہ کے سر پر تھا, دوش پر ویسی ہی عبا ہے جیسے رسول اللہ کے دوش پر تھی, اور سامنے خرموں کا تج بھی ویسے ہی رکھا ہوا ہے جیسے خواب میں اللہ کے رسول کے سامنے تھا. ابھی اس نے خواب کو بیان نہیں کیا, امام کو سلام کیا ہے خالی, السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ رضا. آ کر امام کو سلام کیا, امام نے بڑے تبسم کے ساتھ جواب دیا, رسول اللہ کے انداز سے ایک مشت خرما اٹھایا اور اس کے ہاتھ میں دے دیا. ابھی بھی اس ہوشیار انسان نے ابھی اپنا خواب بیان نہیں کیا, خرموں کو گنا تو تعداد بھی وہی تھی جو خواب میں رسول اللہ نے دی تھی. آپ دیکھیں ہوشیار کتنا تھا, ابھی بھی خواب کو بیان نہیں کر رہا, آگے بڑھا کہنے لگا یا ابن رسول اللہ, آپ کریم ابن کریم ہیں, آپ سخی ابن سخی ہیں, مجھے کچھ اور دے دیجئے. امام نے مسکرا کر کہا اگر خواب میں رسول اللہ زیادہ دیتے تو حقیقت میں ہم بھی تمہیں زیادہ دیتے, ابھی خواب کو بیان نہیں کیا گا. اگر خواب میں اللہ کے رسول تمہیں زیادہ دیتے تو حقیقت میں ہم بھی تمہیں زیادہ دیتے. تعبیر کیا دی امام نے؟ امام نے کہا تم نے جو تعبیر لی ہے وہ باطل ہے کہ زندگی کے 18 سال گزرے ہیں, رسول خواب میں آ کر تمہیں یہ تعبیر بتا رہے ہیں, رسول اپنے انداز سے بتا رہے ہیں, اور ہم اس تعبیر کو تمہارے سامنے آیا کر کے بتا رہے ہیں کہ اگر دین رسول خدا کو لینا ہے ہم سے لو, ہم اس دین میں نہ کمی کریں گے نہ زیادتی کریں گے, وہی دیں گے جو اللہ کے رسول دے کر گئے ہیں, وہی دیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کر گئے. اگر تعبیر یہ تھی خواب کی, نہ کمی کی نہ زیادتی کی, وہی چھوڑ کر گئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کر گئے. اس خاطر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں, اور انشاءاللہ قرآن نے اس پیروی کے لیے کیا کیا اہتمام کیا ہے اس کو آگے کی مجالس میں آپ کے سامنے بیان کریں گے. لیکن ہر دور میں ایک محافظ دین و شریعت کا, ایک ہادی اللہ کی طرف سے منتخب کیا ہوا موجود رہے گا جو اس ہدایت کے فریضے کو انجام دیتا رہے گا, جو یہدونا بامرنا کی منزلت پر رہے گا. یہ یہدونا بامرنا کیا ہے, کس کو یہدونا بامرنا کہتے ہیں آغا؟ آپ دیکھیے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا, امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کی, امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام دعا و مناجات پڑھتے ہوئے نظر آئے, امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فقہ کو بیان کرتے ہوئے نظر آئے, امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام عقائد کو بیان کرتے ہوئے نظر آئے. یہدونا بامرنا کیا ہے؟ اس امر خداوند متعال کو میں اور آپ پہچانیں گے کیسے؟ بس سمجھ جائیے کہ جو امام انجام دے رہا ہے وہ امر خداوند متعال ہے. اس کی تفصیلات کو انشاءاللہ بیان کرنے کی صحیح ہوگی جو امام انجام دے رہا ہے, ورنہ میں اور آپ تفکیک کیسے کریں گے, فرق کیسے کریں گے کہ ایک امام صلح کر رہا ہے, ایک امام قیام کر رہا ہے, ایک امام دعا و مناجات پڑھ رہا ہے, ایک امام فقہ کو بیان کر رہا ہے. یہدونا بامرنا یعنی خدا یہ چاہتا ہے کہ دین کو بچانے کے لیے اس وقت یہ حکمت عملی اختیار کی جائے, بس جو خدا چاہ رہا ہے وہ اس کو انجام دے رہے ہیں, اس کو انجام دے رہے ہیں. بس یہی ایک مرحلہ امام رضا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں آیا, کیونکہ ان مطالب کو مجھے آخر مجالس میں بیان کرنا تھا, لیکن آج مولا کی تاریخ سے مربوط مصائب بھی پڑھنے تو بیان کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. وہی ایک مرحلہ آیا کہ اب امام پر اجبار کیا گیا کہ آپ ولی عہدی کو قبول کریں. امام معصوم
کبھی بھی کسی طاغوت یا غیر طاغوت، امام معصوم کسی کی بیعت میں نہیں رہتا۔ اب امام پر جبر کیا گیا کہ آپ ولی عہدی کو قبول کریں، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہی۔ امام نے کہا کہ مجھے ان تمام معاملات سے دور رکھو۔ جبر کیا گیا، تحدید کی گئی۔ اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شرط کے ساتھ کہ نہ میں کسی کو نصب کروں گا، نہ کسی کو عزل کروں گا، نہ کسی کو منصب پر بٹھا لوں گا، نہ ہی کسی کو معزول کروں گا، یعنی فقط تم عنوان لگا دو گے مجھ پر اپنا ولی عہد کا ہونے کا، لیکن پریکٹیکلی میں تمہاری حکومت کے لیے کوئی کام نہیں کروں گا۔ بالآخر امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اس منصب پہ لا کر بٹھایا گیا، ایک بہت بڑی محفل رکھی گئی۔ اچھا، جب امام آ رہے تھے نا، دیکھیے یہدون بامرنا کیا ہوتا ہے، جب امام آ رہے تھے نا تو راستے میں لوگوں نے کہا، یہ تو جانتے تھے نا کہ آل رسول سے تعلق رکھتے ہیں، فصاحت و بلاغت ان کی جیسی کسی اور کی نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا یا ابن رسول اللہ آپ کچھ کلام سنائیے دینی۔ امام نے حدیث قدسی سنائی، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا قلعہ ہے، جو بھی اس قلعے میں داخل ہو گیا عذاب سے نجات پا گیا۔ محمل آگے بڑھی۔ اچھا، روایت میں کہ لوگ امام کو دیکھ کر گریا کر رہے تھے، جو شمائل، جو انداز رسول اللہ کے انہوں نے پڑھے تھے نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو انہوں نے رسول کی سنت کو، ان کے انداز کو پڑھا تھا، وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر مجسم دیکھ رہے تھے۔ جب محمل آگے بڑھی تو امام سے کہا کہ ابن رسول اللہ آپ کچھ اور سنائیں۔ امام نے کہا بشرطہا، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو قلعہ ہے وہ ایک شرط کے ساتھ ہے، اس سے ایک شرط کے ساتھ تم امان پاؤ گے، بشرطہا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور انہی شرائط میں سے ایک شرط، میں علی ابن موسیٰ رضا ہوں۔ اب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل سے لوگ سمجھ گئے تھے کہ ان کے جیسا زہد، ان کے جیسا تقوی، ان کی جیسی پارسائی، ان کے جیسے دنیا سے دوری کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ مامون نے ایک کام کیا، لوگوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد اس مجمع میں اپنے دوش سے شاہی لباس کو، وہ عبا جو بادشاہوں کی ہوا کرتی تھی سجی ہوئی، وہ اتار کر امام کے دوش پر رکھنا چاہیے۔ توجہ کیجئے گا یہدون بامرنا کیا ہے۔ امام نے مامون کو روک دیا، کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں چاہتا ہوں، ولی عہدی کے لیے اصرار کیا تھا، امام نے بالاکراہ اس کو قبول کیا۔ اب لوگوں کے سامنے یہ بتانے کے لیے کہ علی ابن موسیٰ رضا کا زہد جو تمہارے دل کے اندر ہے وہ جب تک تھا، نعوذ باللہ، کہ جب تک دنیا ان کے پاس نہیں آئی تھی۔ جب دنیا ان کے پاس آئی تو انہوں نے خود فوراً قبول کر لیا۔ آگا شیعت کا، اہل بیت اطہار علیہم السلام کا پہلے دن سے یہی معاملہ ہے نا کہ ہم یہ کہتے ہیں حق ان کا تھا، دوسروں نے لے لیا۔ اب یہاں پر مامون نے ایک چال چلی اور اپنے دوش سے اس بادشاہی لباس کو اتار کر، شاہی لباس کو اتار کر امام کے دوش پر رکھنا چاہا۔ امام نے اس کو روک دیا، اس لیے نہیں کہ حق ان کا نہیں تھا، امام نے لوگوں کو متوجہ کیا اور لوگوں کے سامنے یہ کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ولی عہد نہیں، آپ کو حاکم بنا دوں۔ امام نے کہا کہ دیکھو، اگر یہ لباس تمہیں اللہ نے پہنایا ہے تو تمہارے لیے درست نہیں کہ تم کسی اور کو دو۔ امام نے بتایا کہ عہدہ الہی عہدہ ہے، اللہ الہی عہدہ قائم کرے گا۔ اگر تمہیں خدا نے پہنایا ہے تو تم کسی اور کو نہیں دے سکتے، اور اگر تمہیں خدا نے نہیں پہنایا تو تم خود غاصب ہو۔ ایک غاصب ایک شے کو دوسرے تک کیسے منتقل کر سکتا ہے؟ امام نے بتا دیا کہ معاملہ دنیا داری کا نہیں ہے، معاملہ دنیا طلبی کا نہیں ہے، یہ عہدہ ایک الہی منصب ہے۔ اگر خدا نے اس کو ذمہ داری دی ہے تو اس کا حق نہیں ہے کہ کسی اور کو دے، اور اگر خدا نے ذمہ داری نہیں دی تو خود غاصب ہے، یہ کیسے دوسرے تک منتقل کرے گا؟ جب اسی طریقے کے معاملات ہوئے نا آگا، تو ہارون سمجھ گیا کہ اب، مامون سمجھ گیا کہ اب امام رضا علیہ السلام کو قتل کیے بغیر کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ مناظرے ہوتے رہے، امام اس میں کامیاب ہوتے رہے، مختلف طریقے کے حربے اس نے اختیار کیے کہ لوگوں کی نظر میں امام کی اہمیت کو کم کرے۔ جب نہیں ہوا تو بالآخر اس نے ایک اہتمام کیا، زہر منگوایا گیا۔ بعض روایات میں انگور کا ملتا ہے اور بعض میں انار کا ملتا ہے، بالآخر جو بھی ہو زہر منگوایا گیا۔ اپنے غلام کو حکم دیا کہ ان انگوروں کے اندر زہر کو شامل کیا جائے۔
امام رضا علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا، امام گئے. امام علیہ السلام نے اپنے صحابی سے کہا کہ اگر میں واپس آؤں، غلام سے کہا اگر میں واپس آؤں میرا سر ڈھکا ہوا ہو تو مجھ سے کلام نہ کرنا، اور سمجھ جانا کہ میں 3 دن کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، اور جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں تو ابھی لوگوں کو خبر نہ دینا. میرا بیٹا بااجازت امامت آئے گا، آ کر میرے جنازے کو غسل و کفن دے گا، میرے جنازے پر نماز پڑھے گا، جب بتانا کہ علی ابن موسیٰ رضا اس دنیا سے عالم ظاہر سے رخصت ہو چکے ہیں. امام دربار میں گئے، امام کے سامنے انگوروں کو پیش کیا. امام علیہ السلام نے پہلے تو منع کیا، بالآخر کہا کہ آپ کے لیے خاص منگوائے گئے ہیں، آپ کو کھانا پڑے گا. امام نے اس میں سے 3 انگور اٹھا کر اپنے دہن میں رکھے اور اٹھ کر جانے لگے. مامون نے کہا علی ابن موسیٰ رضا کچھ اور تناول کیجئے. امام نے کہا تمہارا مقصد اس سے پورا ہو جائے گا. آ گئے گھر میں، زہر کا اثر نمودار ہونا شروع ہوا، بستر پر کروٹیں بدلتے رہے. جب چلے تھے نا دوسری بار مدینہ سے تو اپنے گھر والوں کو جمع کر کے امام رضا علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھ پر میری زندگی میں گریہ کر لو. آپ نے جناب معصومہ قم کا نام تو سنا ہوگا نا. حضرت معصومہ قم امام رضا علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی. امام کے اشتیاق میں ہی اپنے وطن کو چھوڑ کر امام سے ملنے آ رہی تھی کہ راستے میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی. ساوا نامی جگہ پر ان کے بھائیوں کو شہید کیا اور خود معصومہ 17 دن قم میں رہیں اور آ کر یہاں شہید ہو گئیں. ان کو اہل قم زینب مولا رضا کہتے ہیں، یعنی مولا رضا کی زینب. اتنی محبت کرتی تھی امام رضا علیہ السلام سے. اب جب امام رضا علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا نا، امام تقی جواد علیہ السلام آئے. آنے کے بعد بابا کے جسد مطہر کو غسل و کفن دیا، کافور سے حنوط کیا، جنازے پر نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد اب لوگوں کے اندر یہ خبر پھیلی کہ علی ابن موسیٰ رضا کی شہادت ہو گئی. اگر تاریخ نے لکھا ہے کہ بڑی شان سے امام رضا علیہ السلام کا جنازہ اٹھا، حتیٰ یہ قاتل مامون بھی اس جنازے میں شریک ہوا، اور اس لیے شریک ہوا کہ لوگ اور علوی اس کی مخالفت نہ کریں. لیکن جنازہ بڑی شان سے اٹھا. مقابر قریش میں امام کو دفن کیا گیا. اب جب امام علیہ السلام کو وہاں پر جا کر دفن کیا گیا نا، تو آج بھی امام کا روضہ مرجع خلائق ہے. آقا مگر میں آپ سے اتنا کہوں گا کہ مولا امام رضا وہی امام ہے نا کہ جب پہلی محرم کو ریان ابن شبیب کو دیکھا تھا تو یہ کہا تھا یا ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین. اے شبیب کے بیٹے اگر تو کسی چیز پر رونا چاہے نا تو حق ہے اس بات کا کہ میرے جد مظلوم حسین پر رویا کر. کیوں؟ قد انہ ذبح کما یذبح الکبش، کیونکہ میرے جد کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے. مولا آپ پانی دیکھ کر حسین ابن علی کی مصیبت پر روتے تھے. مولا آپ بیبیوں کے سروں پر چادر دیکھ کر زینب و ام کلثوم کو روتے تھے. مولا آپ جوانوں کو دیکھ کر علی اکبر کو رویا کرتے تھے. اے مولا آج جب امام تقی نے آ کر بااجازت امامت آپ کے لاشے کو غسل و کفن دیا ہوگا، عجب نہیں آپ کا لاشا کربلا کی طرف رخ کر کے آپ نے گریہ کیا ہو. ہائے میرا جد مظلوم حسین، لاشا 3 دن تک زمین کربلا پر پڑا رہا، نہ کوئی غسل دینے والا، نہ کوئی کفن دینے والا. ارے لاشے سے لباس کو لوٹ لیا گیا. بس امام رضا علیہ السلام کا جنازہ بڑی شان سے اٹھا. یہ وہی امام ہیں جنہوں نے مجھے اور آپ کو سلیقہ ازا دیا ہے. یہ وہی امام ہیں جنہوں نے سیاہ لباس پہننے کا، سیاہ پردے لگانے کا سلیقہ ہمیں دیا ہے. اگر امام رضا کے سامنے جب کوئی شاعر آتا تھا نا اور آ کر امام حسین کا مرثیہ پڑھا کرتا تھا، امام اس کو نوازا کرتے تھے. دیبل آیا اور آنے کے بعد امام کے سامنے امام حسین کا مرثیہ پڑھنے لگا. ایک شعر کہا دیبل نے کہ اے فاطمہ آپ کے بچے کیسے بکھر گئے. کبھی کربلا میں آ کر حسین کا ماتم کیجئے، کبھی مدینہ میں جا کر حسن کا ماتم کیجئے، کبھی نجف میں جا کر علی کا ماتم کیجئے، کبھی کاظمین میں آ کر موسیٰ بن جعفر کا ماتم کیجئے. امام رضا نے ایک شعر کا اضافہ کیا، کہا اے دیبل اس میں شامل کر، اے فاطمہ تو اس میں آپ کا غریب فرزند دفن ہوگا. اے فاطمہ اس قبر مطہر پر آئیے اور اپنے غریب بیٹے کا ماتم کیجئے.
سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم